فہیم میرے ماموں کا بیٹا اور رابعہ خالصات تھی۔ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہو چکی تھی۔ ہم سب کے گھر قریب قریب تھے۔ فہیم اور رابعہ کا پیار ایک قدرتی بات تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ سچ ہی ہے۔ میرے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری شادی فہیم سے ہو جائے گی، جبکہ خاندان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ اس کی شادی رابعہ سے ہوگی۔ تاہم ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے دونوں کے والدین میں ناراضگی ہو گئی۔ یہ کوئی کاروباری معاملہ تھا۔ دونوں خاندانوں میں رنجش اتنی بڑی کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نتیجتاً ان کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ فہیم کے دل پر کیا بیتتی، مگر رابعہ کا حال سب جانتے تھے۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی اور کافی عرصہ بستر پر رہی۔ ان دنوں میری امی جان میرے رشتے کے لیے بہت فکر مند تھی اور میری شادی کسی غیر خاندان میں کرنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ اپنوں میں کوئی مناسب رشتہ موجود نہ تھا۔ جب رابعہ اور فہیم کی منگنی ختم ہو گئی تو امی جان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے فہیم کو دے دوں۔ اس طرح بائی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ وہ کسی غیر لڑکی کو فہیم کی دلہن بنا کر نہیں لائیں گے اور گھر کی دولت بھی گھر میں رہے گی۔ اس معاملے میں امی نے خالہ یعنی رابعہ کی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ امی نے ماموں سے بات کی۔ انہوں نے چند دن سوچنے کے بعد اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں عمر میں فہیم سے 7 برس بڑی تھی، اگرچہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اس کی ہم عمر لگتی تھی، تاہم حقیقت یہی تھی کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ بیچارہ فہیم یوں تو خاندانی معاملات میں بولنے کی طاقت نہ رکھتا تھا، مگر اس معاملے میں ماں کے آگے بول پڑا کہ لڑکی عمر میں 7 برس بڑی ہے۔ اس پر ممانی برہم ہو کر گویا ہوئی کہ نادان لڑکی بڑی ہے تو کیا ہوا، سگڑیں اپنے خاندان سے ہیں، دیکھی بالی ہے، خیروں میں رشتہ کریں گے تو نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں، کیسے رنگ دکھائے، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ماں نے فہیم کو سمجھا بجھا کر چپ کرا دیا۔ میں جانتی تھی کہ فہیم بادل نخواستہ یہ شادی کر رہا ہے، مگر کیا کر سکتی تھی، میں بھی تو مجبور تھی۔ کچھ بول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی میری اس معاملے میں کوئی چلتی تھی۔ میں فہیمہ اور رابعہ کی گہری محبت سے بھی واقف تھی، مگر اس رشتے کے ٹوٹنے میں میرا کوئی دوش نہیں تھا۔ بہرحال میری شادی فہیم سے ہو گئی اور میں بیاہ کر ماموں کے گھر آ گئی۔ فہیم کا رویہ میرے ساتھ سر مہری والا تھا۔ میری ساس ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی تھی اور وہ مجبوراً میرے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نبھا رہا تھا، ورنہ اس کا گھر دل میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ اس کے دکھ سے واقف تھی۔ وہ مجھ سے بے رخی برتاؤ تو بھی میں اف نہ کرتی، کوئی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک مجبور انسان ہے۔ مجھے اپنی ماموں کے گھر کھانے پینے یا روپے پیسے کی کوئی تکلیف نہ تھی، سوائے اس کے کہ فہیم کی سر مہری کبھی کبھار دل آزاری کر دیتی تھی۔ تاہم میں یہی سمجھتی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ رابعہ کی یاد کو دل سے بھلا ہی دے گا، کیونکہ اب وہ اس کی ہو نہیں سکتی تھی۔ میری ساس کا خیال تھا کہ جب بچے ہوں گے تو فہیم کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ سب گھر والے خوش تھے، میرے میکے والے بھی اور سسرال والے بھی۔ فہیم بھی بظاہر خوش نظر آتا تھا، مگر اس کے مزاج میں جو بیزاری زہر کی طرح رچ بس گئی تھی وہ اب بھی باقی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے ماموں اور خالہ میں شکر رنجی دور ہو گئی اور فہیم نے رابعہ کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بات مجھے اور میری ساس کو پسند نہ تھی، پھر بھی ہم فہیم کی وسیلی طبیعت کی وجہ سے اسے روک نہ سکے۔ جب وہ رابعہ کے گھر جا کر بیٹھنے لگا تو میرے ماموں اور میرے میکے والوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ انہوں نے فہیم کو روکا تو سب سے الجھ پڑا اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی، اس ڈر سے کہ بات تول نہ پکڑ جائے۔ سب چپ ہو گئے۔ رابعہ کے گھر والے بھی خوب جانتے تھے کہ فہیم صرف رابعہ کی خاطر آتا ہے، مگر انہوں نے اسے نہ روکا۔
الٹا رابعہ کی امی اس کی زیادہ آؤ بھگت کرنے لگی۔ میری امی جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ امی نے میرا رشتہ فہیم کو دیا تھا۔ اب وہ انتقاماً اسے اپنا گھر بٹھائے رکھتی تھی، کیونکہ اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ بھلا کون سی بیوی چاہے گی کہ اس کا شوہر اپنی سابقہ منگیتر اور محبوبہ کے گھر بیٹھا رہے؟ اب فہیم کا رویہ مجھ سے مزید خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے کلام تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اندر ہی اندر گلتی جا رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر کھانے کے بعد آرام کرنے کے بجائے رابعہ کے گھر چلا جاتا اور رات گئے اس وقت واپس آتا جب سب سو چکے ہوتے۔ تب سبھی کو خبر ہو گئی تھی کہ رابعہ اور فہیم کا رومانس دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ امی نے جا کر خالہ جان سے احتجاج کیا، یہاں تک کہ میں نے خود رابعہ کے والد سے فریاد کی، مگر انہوں نے ہماری کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ جب میں نے فہیم سے کھل کر احتجاج کیا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ بات بڑھ گئی اور امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔ جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو میرے سسر صاحب کو مداخلت کرنا پڑی۔ انہوں نے میرے خالو سے کہا کہ یہ معاملہ اب یہی ختم ہونا چاہیے۔ فہیم کی شادی ہو چکی تھی، اب قسمت کا یہی فیصلہ تھا، ہم اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، لہٰذا آپ رابعہ اور فہیم کو روکے۔ اس پر خالو جان نے جواب دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو خود روک لیجئے، ہم اسے اپنے گھر آنے سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے فہیم کسی کے سننے والا نہ تھا، ہم اسے روکتے بھی نہ تو نہ رکتا، اور یہ بات بڑے خالو جانتے تھے، گویا وہ اب ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ جب خاندان والوں نے حالت کو حد سے زیادہ بگڑتے دیکھا تو کچھ بزرگوں نے مداخلت کی کہ وہ نقل مکانی کر جائیں گے، لہٰذا وہ پشاور چلے گئے۔ نہ پڑوس میں گھر ہوگا نہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، وہ گھر تو کیا پورا شہر ہی چھوڑ گئے۔ ہم سب نے شکر ادا کیا کہ خالو جان نے ہم سب کی خاطر نقل مکانی کر کے بہت بڑی قربانی دی، ورنہ فہیم باز آنے والوں میں سے نہ تھا۔ رابعہ کے گھر والوں کی پشاور منتقل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک تو میرا شوہر سخت مضطرب اور پریشان رہا۔ پھر اچانک ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ ایسا غائب ہوا کہ پورے 15 دن کوئی خبر نہ ملی کہ کہاں ہے اور کس حال میں۔ سب کا یہی خیال تھا کہ ہو نہ ہو وہ پشاور گیا ہوگا۔ میرے سسر صاحب پشاور گئے تو رابعہ کے والد نے کہا کہ فہیم یہاں نہیں آیا، اگر وہ آیا تو میں اسے خود اسے ساتھ لے کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ ایک ہفتے بعد خالو جان یعنی رابعہ کے والد فہیم کو لے کر آیا اور اسے ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے، مگر فہیم نے اپنے والدین سے کوئی بات کی اور نہ ہی مجھ سے کلام کیا۔ جب میں نے اسے مجبور کیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں رابعہ سے دوسری شادی کر لوں گا، وہ میری منگیتر تھی۔ والدین نے اپنے جھگڑوں میں مجھے کس بات کی سزا دی جو میری محبت کو مجھ سے چھین لیا؟ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اپنے والدین کے ہاں جا سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ چند دن بامشکل خود پر جبر کر سکا، پھر اطلاع دیے بغیر گھر سے چلا گیا۔ اس بار تو سسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اب جو مرضی آئے وہ کرے، میں کب تک اس پہ پیچھے بھاگ سکتا ہوں؟ فہیم کے دل میں جو تھا اس نے وہی کیا، اس نے رابعہ سے شادی کر لی۔ رابعہ کے والدین نے بھی میرا کوئی خیال نہ کیا اور باخوشی اپنی بیٹی سوتن بنا کر بیاہ دی۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی میری خوشیوں سے زیادہ عزیز تھی، اور بلا کیوں نہ ہوتی جب میری ماں نے سگی خالہ ہو کر اپنی بانجی کا کوئی خیال نہ کیا تو وہ کیوں کرتے؟ اگر ہم بھی چند دن بسر کر لیتے تو ان کی صلح ہو ہی جاتی۔ امی نے بھی تو میرا نصیب جگانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا، ایسی جلد بازی کے نصیب کے در کھلنے کے بجائے بند ہو گئے۔ فہیم نے دوسری شادی کے 6 ماہ بعد مجھے طلاق بھجوا دی تاکہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد ہو جاؤں، مگر میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی اور دوسری شادی نہ کر سکی۔ اپنے بیٹے کی خاطر میں نے 12 برس گزار دیے۔ فہیم رابعہ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ اجڑی تو میں جو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔
شاید اس کی وجہ رابعہ سے فہیم کی محبت کے علاوہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے خاوند سے 7 برس بڑی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بے جوڑ شادی ہے۔